ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، ہمارے آقا حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان کو پورے سال کا دل قرار دیا ہے۔ ہر انسان اس بات کو جانتا ہے کہ دل انسانی زندگی کا مرکز حیات ہے۔ جس قدر دل میں طاقت اور توانائی ہے، انسانی جسم اسی قدر طاقتور نظر آتا ہے، اور اس کی کمزوری سے انسانی جسم پر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ آخر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ماہ رمضان کو سال کا دل کیوں قرار دیا ہے؟ تھوڑی توجہ آپ دیں گے تو میں چند باتیں آپ کو سمجھاؤں گا۔ دوستان محترم، ایک ٹیچر کا کورس مکمل کرنے والا، یا آرمی میں جانے والا، یا ڈاکٹری کا کورس مکمل کرنے والا، جب وہ اپنا پورا سلیبس، پورا نظام رات دن محنت مشقت کر کے پاس کر لیتا ہے اعلیٰ نمبروں کے ساتھ، اور جب اس کو کوئی جاب اور ڈگری ملنے والی ہوتی ہے، تو اس سے پہلے ایک پیریڈ ہوتا ہے جس میں اس کی پریکٹس اور اس کی ٹریننگ کرائی جاتی ہے کہ تم نے 5 سال تک، 10 سال تک، 12 سال تک جو پڑھا ہے، اب اس پڑھے ہوئے کو تم نے کیسے برتنا ہے، جو تم نے سیکھا ہے اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے، جو تم نے اعلیٰ نمبرات سے کامیابی حاصل کی ہے اس کامیابی کا اظہار کیسے کرنا ہے، وہ سارا پریکٹس میں اور تربیت گاہ میں اس کو سکھایا جاتا ہے۔ اس مثال کو اگر آپ سمجھ چکے ہیں تو سمجھنا آسان ہے کہ ہم نے یہ کہہ کر کے کہ میں ایمان لایا اللہ پر، میں ایمان لایا اللہ کے رسولوں پر، میں ایمان لایا اللہ کی کتابوں پر، میں ایمان لایا قیامت کے دن کے حق ہونے پر، میں ایمان لایا بھلی بری تقدیر من جانب اللہ ہونے پر، ان ساری باتوں پر بندہ ایمان لا کر کے گویا پورا سلیبس
ٹیچر کا، ڈاکٹری کا پورا کر لیتا ہے، مگر ماہ رمضان جس کو ہمارے نبی نے پورے سال کا دل قرار دیا ہے، وہ ماہ رمضان سال میں ایک مرتبہ ہمارے درمیان جلوگر ہو کر کے ہماری پریکٹس اور تربیت کرتا ہے کہ جو تم نے مان لیا ہے کہ اللہ ایک ہے، جو تم نے مان لیا ہے کہ اسلام حق ہے، جو تم نے مان لیا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور آخری نبی ہے، جو تم نے مان لیا ہے کہ قیامت کا دن قائم ہوگا، جو تم نے مان لیا ہے کہ پل صراط سے گزرنا ہے، جو تم نے مان لیا ہے کہ جنت و جہنم حق ہے، تو اس مانے ہوئے کی پریکٹس، اس مانے ہوئے، جانے ہوئے، پڑھے ہوئے کی تربیت ماہ رمضان میں ہوتی ہے۔ اور ماہ رمضان کیسی تربیت کرتا ہے؟ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ہوا شہر الصبر۔ ماہ رمضان کیسی تربیت کرتا ہے کہ عام دنوں میں آدمی 1 گھنٹہ کھانے کا جو اس کا وقت ہے اس سے لیٹ ہو جائے، اس کا مزاج خراب ہو جاتا ہے، وہ آپے سے باہر ہونے لگتا ہے، اس کی زبان سے سختی والے جملے نکلتے ہیں اور وہ سختی کرتا ہے۔ لیکن ماہ رمضان ایک ایسا تربیت دینے والا مہینہ ہے کہ یہ مہینہ پورا دن بندے کو بھوکا رکھ کر کے اسے صبر کا طریقہ سکھاتا ہے کہ اپنے نفس پر کنٹرول کیسے کرنا ہے، اپنے نفس کے حوالے سے اٹھنے والے جذبات پر کنٹرول کیسے کرنا ہے، وہ صبر سکھاتا ہے۔ اور حقیقت میں اگر صبر کا معنی دیکھیں نا تو ہم لوگوں نے صبر کو بہت محدود سمجھ رکھا ہے کہ بس تکلیف آئے اور بندہ برداشت کر لے اسی کو صبر کہتے ہیں۔ صبر کا مفہوم پورے دین پر پھیلا ہوا ہے، ہماری پوری زندگی پر صبر کا مفہوم پھیلا ہوا ہے۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، یعنی یہ مہینہ ہمارے درمیان آ کر جو ہم نے اسلام مانا ہے اس اسلام میں صبر کیا ہے وہ رمضان آ کر کے ہماری پریکٹیکل تربیت کرتا ہے۔ دوسری چیز ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں شہر المواسات، کہ رمضان کا مہینہ غم خاری کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہمدردی کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا مہینہ ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ رمضان کا مہینہ آ کر کے مومن کی کیسی تربیت کرتا ہے۔ یہ اپنے خاندان میں، اپنے پڑوس میں جائزہ لیتا ہے، کوئی غریب ہو جس کو روزہ افطار کا کھانا نہ ملتا ہو تو یہ مسلمان رمضان کے آنے سے پہلے پہلے اس کی ضروریات کی چیزیں اس کے گھر تک پہنچاتا ہے، اس کو درمیان میں پتہ چلتا ہے درمیان میں پہنچاتا ہے۔ اگر کوئی یتیم مسکین غریب ہیں اس کی عید کے لیے کپڑوں کا انتظام کرتا ہے، اور سارے وہ معاملات کہ جس میں ہمدردی کا اظہار ہوتا ہے، ایک دوسرے کی مدد اور ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ ہوتا ہے، وہ مومن رمضان میں کیوں کرتا ہے؟ ہمارے آقا فرماتے ہیں شہر المواسات، رمضان کا مہینہ آ کر کے مومن کو مومن کی غمخواری کی تربیت دیتا ہے کہ تمہیں مومن کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کا مہینہ آ کر کے سب سے اہم ترین چیز جو ہمارے پورے دین پر ایسی حاوی ہیں کہ اگر وہ چیز ہم اور آپ اپنے دل و دماغ میں فٹ کر لینا تو ہر بدی سے بچنا آسان ہو جائے۔ وہ کیسے؟ ہاسپٹل میں جاتے ہیں، کسی کورٹ کچہری میں جاتے ہیں تو وہاں دیواروں پر لکھا ہوتا ہے کیمرے کی نگاہ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ کسی کمپنی میں گئے، آپ کیمرے کی نظر میں ہیں، جب وہ لکھا ہوا بندہ دیکھتا ہے تو چاہے وہاں کیمرہ لگا ہوا ہو یا نہ لگا ہو مگر اتنے کو دیکھ کر کے بندہ الرٹ ہو جاتا ہے۔ وہ کہیں دیوار پر تھوکتا نہیں، وہ کہیں کوڑا کرکٹ کسی بھی جگہ پر پھینکتا نہیں، وہ کہیں اپنی غلط حرکت نہیں کرتا، بلکہ جہاں اس کے دل و دماغ میں یہ تصور بیٹھ گیا کہ مجھے کوئی نگاہ فالو کر رہی ہے، مجھے کوئی نگاہ دیکھ رہی ہے، تو پھر اس بندے کی باڈی لینگویج پر، اس کے
اخلاق پر اور اس کے جسم کی حرکتوں پر اثرات پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ اس اینگل سے کیسی تربیت کرتا ہے کہ ایک شخص بھوکا ہے، پیاسا ہے، شدت کی گرمی میں اس کو پیاس لگی ہوئی ہے، لمبا دن اس کو بھوک لگی ہوئی ہے، وہ ایک کمرے میں ہے جہاں اس کے سوا کوئی اور انسان نہیں ہے، فریج موجود ہے جس میں ٹھنڈا پانی، ٹھنڈے مشروب موجود ہیں، عمدہ سے عمدہ پھل اور غذائیں موجود ہیں۔ اتنی چہار دیواری میں خلوت اور تنہائی کے اندر بھوک اور پیاس کے باوجود سارا کچھ اویلیبل ہے، پھر بھی اس کو ہاتھ نہیں لگاتا، کیونکہ روزہ اس کی تربیت کر رہا ہے، پریکٹس دے رہا ہے کہ تجھے اس بند کمرے میں تیرا خدا دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ہے ماہ رمضان۔ سرکار فرماتے ہیں کہ رمضان یہ پورے سال کا دل ہے، یہ آ کر کے ہماری یوں تربیت کرتا ہے۔ اب میرے دوستو، یہ کتنی بڑی ناانصافی ہوگی کہ رمضان تو آ کر ہماری تربیت کریں اور چند مہینے بھی اس تربیت کا اثر ہم پر ظاہر نہ ہو۔ صحابہ کرام کی تاریخ میں نے پڑھی تو آپ یقین کریں میں حیران ہوں اس بات پر کہ صحابہ کرام رمضان کے آنے سے 6 مہینے پہلے اس کی آمد کی تیاری کرتے اور گزرتا تو 6 مہینے تک اس کے اثرات باقی رہتے، یعنی پورا سال ان کا رمضان کی طلب میں، اس کی آمد کے انتظار میں گزر جاتا تھا۔ اور یہی تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کو پورا سال رمضان کی آمد پر استقبال میں سجایا جاتا ہے، جنت کو سجایا جاتا ہے۔ تو پھر ہم کیوں رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار نہ کریں اور رمضان کے اثرات کو اپنے وجود پر نہ لیں؟ اس لیے دوستان محترم، رمضان نے تو آ کر کے اپنا کام کر دیا ہے۔ جو 8 بجے اٹھتا تھا صبح کو، اسے تہجد کے وقت اٹھا دیا۔ جو کبھی جمعہ رمضان نے آ کر کے اسے 5 وقت بعد جماعت نماز کا پابند کر دیا۔ جو کبھی اللہ کی راہ میں دینے کا تصور نہیں رکھتا تھا، رمضان نے آ کر کے اس کو خیرات دینے والا بنا دیا۔ جو کبھی مسجدوں کی طرف دینی محفلوں میں بیٹھنے کا وقت نہیں نکالتا تھا، رمضان نے آ کر کے اس کو دینی محفلوں میں بیٹھنے کا شوقین بنا دیا۔ رمضان جو کبھی 4 رکعت سنت غیر موقدہ پڑھنی پڑے تو وہ اپنے اوپر بار محسوس کرتا تھا، رمضان نے آ کر کے روزانہ اس کو سوا پارا 20 رکعت میں کھڑا کر دیا۔ رمضان نے آ کر کے اس کی صبر کی تربیت کی، رمضان نے آ کر صلہ رحمی غمخاری کی تربیت کی، رمضان نے آ کر کے اس کی عبادت میں تربیت کی، تلاوت میں تربیت کی، تراویح میں تربیت کی، اس کی زندگی کے رات دن کو رمضان نے آ کر چینج کر کے رکھ دیا۔ تو اب یہ تو رمضان کی مہربانی ہے کہ وہ سال میں آ کر کے ہماری تربیت کرتا ہے، مگر ہمیں تربیت بھی تو لینی ہے، ان اثرات کو باقی بھی تو رکھنا ہے۔ اس لیے دوستان محترم، آپ کو اتنی بڑی تعداد میں ہم دیکھتے ہیں، کسی کی خوشی کسی بات میں ہے، کسی کی خوشی کسی بات میں ہے۔ ہم علماء کی خوشی مسجد کی آبادی میں ہے۔ ہم آپ کو یوں دیکھتے ہیں مسجدوں میں، آپ یقین کریں ہمارے دل خوش ہو جاتے۔ یہ مولانا جابر صاحب ابھی مدینے کی یاد میں رو رہے تھے۔ یہ کوئی بناوٹ ہے؟ یہ کوئی تصنع ہے؟ یہ کوئی آپ کو دکھانا مقصود ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے نصیب میں دنیا کی یادوں میں رونا نہیں، حضور کی یاد میں رونا ہے۔ ہماری خوشی ہے اس بات میں کہ آپ مسجدوں کو 11 مہینے یوں آباد رکھیں جیسے رمضان میں آباد رکھتے ہیں، چونکہ رمضان آ کر کے ہماری تربیت کرتا ہے۔ ایک آرمی میں جانے والا بندہ وہ پریکٹس لیتا ہے تو اس وقت بھی وہ چوکنا رہتا، اس کو اس کے والدین بتاتے، دیکھو بیٹا اب پورا تو نے 12 سال کا جو کورس کیا ہے وہ پورا دار و مدار یہ 4 مہینوں میں ہے جس میں تجھے ٹریننگ دی جائے گی، اس میں غفلت نہ کرنا، اس میں کوتاہی نہ کرنا۔ پھر وہ مکمل پریکٹس کرتا ہے، صبح اٹھ کے بھاگتا ہے جتنا بھاگنا ہے، جو کچھ کرنا ہے سارا کچھ کرتا ہے۔ تو رمضان ہماری پریکٹس کے لیے آیا، اس میں جو کچھ کرنا ہے کر گزرو،
اور خوب دل سے کرو، اخلاص سے کرو، اللہ کی رضا کے لیے کرو، تو پھر رمضان ہماری ایسی تربیت کر دے گا۔ رمضان گویا کہتا ہے تم 1 مہینہ میرے کہے پر چلو، میں 11 مہینے تمہیں رب کی رضا پر چلا دوں گا۔ تو یہ انرجی اور طاقت اسٹور کرنے کا مہینہ ہے، یہ اپنی روحانیت کو بڑھانے کا مہینہ ہے۔ تو اس روحانیت سے پھر ہمیں باقی 11 مہینے شیطان سے لڑنا ہے اور کام کرنا ہے دین و سنیت کا۔ الحمدللہ آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ اسی طرح سے خوش رکھے، شاداب رکھے اور آباد رکھے۔ اب ایک حدیث پاک عرض کر کے پھر گفتگو کو اختتام کی طرف لاتا ہوں کہ آج ایسے تو ہمیں 5 راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا کہ تلاش کرو، مگر ہمارے علماء کی ایک بڑی جماعت کا کہنا یہ ہے کہ وہ شب قدر 27ویں رات ہوتی ہے۔ چونکہ جو سورہ قدر لیلۃ القدر والی جو آیت سورت میں نے پڑھی نا، اس سورت میں لیلۃ القدر کا لفظ 3 مرتبہ آیا، اور لیلۃ القدر میں 9 حرف ہے، اور 9 حرف 3 مرتبہ آئے، اور لیلۃ القدر کا معنی ہے قدر کی رات، اور اس میں 9 حرف، اور ایسا 3 مرتبہ آیا، اور 9 کو 3 کے ساتھ جوڑتے ہیں تو 27 بنتے ہیں۔ تو ہمارے علماء فرماتے ہیں اس صورت میں خود ہمیں اشارہ دے دیا گیا کہ شب قدر 27ویں رات ہوتی ہے۔ تو خیر ہم نے تو ہر رات ہی میں تلاش کیا اور کوشش کی اللہ کی رحمت حاصل کرنے کی، بخشش حاصل کرنے کی، لیکن آج 27ویں ہے کہ علماء کی بڑی تعداد اسے شب قدر مانتی ہیں، تو ہمیں اس میں اور زیادہ اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرنی چاہیے، بخشش طلب کرنی چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے اذا کانت لیلۃ القدر یأمر اللہ تعالی جبرائیل، کہ جب شب قدر آتی ہیں تو اللہ تعالی جبرائیل امین کو حکم دیتا ہے۔ جب اللہ حکم دیتا ہے فَيَهْبِطُ فِي كُبْكُبَةٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَى الْأَرْضِ، تو حضرت جبرائیل فرشتوں کی بڑی جماعت کے ساتھ زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ جبرائیل اترتے ہیں، جن کا اترنا نبیوں کے پاس وحی لے کر آنا تھا، آج وہ حضور کی امت کو سلام کرنے آ رہے ہیں، آج حضور کی امت کے لیے دعا مانگنے آ رہے ہیں، آج حضور کی امت کی دعاؤں پر آمین کہنے آ رہے ہیں۔ رب بھیج رہا ہے، جبریل جاؤ، فرشتوں کی جماعت لے کر جاؤ۔ اور جب آتے ہیں معہ لواء اخضر، تو جبریل کے ہاتھ میں سبز پرچم ہوتا ہے، جھنڈا، سبز پرچم جبریل کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ فَيَرْكُزَهُ عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ، اور اس جھنڈے کو جبرائیل آ کر کے اترتے ہیں تو خانہ کعبہ کی چھت پہ گاڑ دیتے ہیں۔ اور یہ اب کوئی جا کر کے کل حرم میں جو ہے اس کو فون کر کے پوچھے کہ ذرا دیکھنا جھنڈا نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، تو یہ ایمان بالغیب کا معاملہ ہے، یہ بن دیکھے باتوں پر ایمان رکھنے والی بات ہے۔ سرکار نے فرمایا ہم حضور کے وہ غلام ہیں کہ آنکھوں دیکھی باتوں کو ہو سکتا ہے ہم جھٹلا دیں، مگر حضور کی بتائی ہوئی باتیں نظر نہ آئے تب بھی ہم اس پر زیادہ یقین رکھتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ اترتے ہیں اور خانہ کعبہ کی چھت پر وہ جھنڈا لگا دیتے ہیں، اور وہاں آپ آقا علیہ السلام نے فرمایا وَلَهُ 600 جناح، اور جبریل کے 600 پر ہیں۔ کتنے؟ 600 پر ہیں۔ جناحان لا ينشرهما الا فی لیلۃ القدر، 2 پر جبرائیل صرف لیلۃ القدر میں کھولتے ہیں، 600 پروں میں سے 2 پر جبریل صرف لیلۃ القدر میں کھولتے ہیں، اور فینشرہما تلک اللیلۃ فیجاوزان المشرق والمغرب، جب وہ 2 پر کھولتے ہیں تو پورا مشرق سے مغرب ان کے پروں کے نیچے آ جاتا ہے۔ اتنے لمبے پر جبریل کے 600 ہیں، ان میں سے صرف 2 پروں کا یہ معاملہ ہے۔ اللہ اکبر۔ فبعث جبرائیل الملائکۃ فی ہذہ الامہ،
پھر جبریل فرشتوں کو حضور کی امت میں خانہ کعبہ سے روانہ کرتے ہیں، چلو تم اس ملک میں جاؤ، تم فلاں ملک میں جاؤ، تم فلاں ملک میں جاؤ۔ یوں جبریل علیہ السلام اترتے ہیں خانہ کعبہ کے پاس، وہاں سے فرشتوں کی تقسیم پوری دنیا میں ہوتی ہے، اور وہ فرشتے پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ فَيُسَلِّمُونَ عَلَىٰ كُلِّ قَائِمٍ وَقَائِدٍ وَمُصَلٍّ وَذَاكِرٍ۔ وہ فرشتے اتر کر کے جسے بھی حالت قیام میں دیکھتے ہیں اسے بھی سلام کرتے ہیں، جسے حالت قاعدہ میں دیکھتے ہیں اسے بھی سلام کرتے ہیں، جسے حالت نماز میں دیکھتے ہیں اسے بھی سلام کرتے ہیں، وَذَاكِرٍ جسے بھی اللہ کے ذکر میں دیکھتے ہیں اسے سلام کرتے ہیں۔ وہ فرشتے سلام کرتے ہیں، اور پھر وَيُصَافِحُونَهُمْ صرف سلام نہیں کرتے، پھر فرشتے اس سے مصافحہ بھی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَيُؤَمِّنُونَ عَلَىٰ دُعَائِهِمْ اور فرشتے یہی نہیں بلکہ جب وہ دعا مانگتے ہیں تو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حتیٰ یطلع الفجر، یہ سلام کرنے والا مسئلہ، یہ آمین کہنے والا مسئلہ، یہ ان سے مصافحہ کرنے والا مسئلہ کب تک رہتا ہے؟ ہمارے آقا فرماتے حتیٰ یطلع الفجر، یہ سارا کام طلوع فجر تک مسلسل جاری رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ جب فجر طلوع ہوتی ہے یعنی فجر کا وقت ہو جاتا ہے، نادا جبرائیل تو جبریل آواز دیتے ہیں یا معشر الملائکہ، اے فرشتو۔ اب جہاں سے بھیجا تھا نا سب کو، اب جبریل کہتے ہیں الرحیل الرحیل، چلو واپس جانے کا وقت آ گیا، چلو واپس جانے کا وقت آ گیا۔ فیقولون یا جبرائیل ما صنع اللہ فی حوائج المؤمنین من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ جو واپس آتے ہیں نا، جو آمین کہہ کر کے آتے ہیں دعاؤں پر، سلام کر کے آتے ہیں، مصافحہ کر کے آتے ہیں، انہیں شوق ہوتا ہے کہ ہم نے ان کی دعاؤں پر آمین تو کہا، انہیں سلام تو کہا، ان سے مصافحہ تو کیا، مگر اب ان کا مسئلہ ہوا کیا؟ کیا جن کی دعاؤں پر ہم نے آمین کی انہیں رب نے بخشا؟ کیا جنہیں ہم نے سلام کیا وہ سلامت ہوئے؟ کیا ہم نے جس سے مصافحہ کیا وہ بابرکت ہوئے؟ تو جیسے ہی جبرائیل بلاتے ہیں کہ چلو اب واپس جانے کا وقت آ گیا، تو وہ سارے جبرائیل سے کہتے جبرائیل یہ تو بتاؤ حضور کی امت کے مومنین کی ضرورتوں کے پورے کرنے کا کیا ہوا؟ کیا ان کی ضرورتیں جو پوری کرنے کی بات ہوئی تھی وہ پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ وہ واپس آتے ہوئے فرشتے پوچھتے ہیں۔ فیقول تو جبریل کہتے ان اللہ تعالی نظر الیہم عفا عنہم وغفر لہم، اللہ تبارک و تعالی نے ان سب کی طرف نظر رحمت فرما دی اور اللہ تبارک و تعالی نے ان سب کو بخش دیا اور معاف کر دیا۔ الا اربعۃ، ہاں 4 لوگ ہیں جن کو اللہ نے نہیں بخشا اور جن پر نظر رحمت نہیں کی ہیں۔ ان میں سے ایک شخص مدمن خمر، شراب پینے والا، شراب کا عادی، اگر اس نے توبہ نہیں کی تو آج اللہ کی نظر رحمت اس پر نہیں ہے۔ دوسرا عاق لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان۔ تیسرا قاطع الرحم، مومن سے رشتہ توڑنے والا۔ اور چوتھا وہ مشاحن، کینہ رکھنے والا، یا مومن سے 3 دن سے زیادہ عداوت کی وجہ سے کلام نہ کرنے والا۔ ان 4 لوگوں کی بخشش اس رات میں نہیں ہوتی ہے۔ تو دوستان محترم، یہ عظیم رات ہے، بخشش کی بہاریں ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کون کون سی نیکی کر لیں کہ ہماری بخشش ہو جائے۔ تو یہ بڑی رات ہیں، ختم قرآن کی سعادتیں ہمیں میسر آئی ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ جل مجدہ الکریم ہم سبوں کو اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرمائیں، اور ہم نے جو کچھ بھی ٹوٹے پھوٹے نیاز کا مسئلہ نہیں تھا، گل پوشی کرنی تھی، دوسری پڑھ لے ایک مرتبہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو دوستان محترم، یہ شب قدر اللہ رب العزت کا ایک بہت بڑا انعام ہے ہمارے درمیان، اور یوں تو باتیں بہت ساری ہیں، میں کچھ گنجائش دی مجھے تو میں اس اعتبار سے ایک دو روایت اور عرض کر دیتا ہوں۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ارا اعمار الناس قبلہ، سرکار فرماتے ہیں کہ مجھے اگلی امت کی عمریں دکھائی گئی، اگلی امت کی عمریں دکھائی گئی۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کسی کی 200 300 400 سال کی عمر، بڑی لمبی لمبی عمریں، اور پھر ان عمروں میں ان کی عبادتیں اور ریاضتیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے دل اقدس میں خیال پیدا ہوا کہ یہ اگلی امتوں کی اتنی لمبی عمریں تھیں، اور اتنی لمبی عمریں میں انہوں نے جو عبادتیں کی، تو میری امت کی تو اتنی لمبی عمریں نہیں ہیں، تو میری امت سب سے افضل ہیں، تو پھر ان کا عمل تو ان کے مقابلے میں اتنا زیادہ نہیں ہوگا۔ ایک روایت یہ ہے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے صحابہ کے مجمع میں فرمایا کہ اے میرے صحابہ، بنی اسرائیل میں ایک شخص ایسا گزرا ہے جس نے 1000 مہینوں تک رات کو عبادت کی، دن کو روزہ رکھا، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ تو صحابہ کرام کے دل میں اس بارے میں شوق پیدا ہوا کہ 1000 مہینے مسلسل روزے، جہاد، راتوں کو جاگنا، ہماری عمریں بھی کم ہیں، پھر اس میں ہمارے اپنے ضروری کام بھی ہوتے ہیں، تو اتنی زیادہ تو ہم عبادت نہیں کر پاتے۔ تو ادھر حضور کے دل میں بھی خیال آیا کہ میری امت سب سے افضل ہے، تو ان کا عمل اتنی لمبی عمروں والوں کے مقابلے میں کیسے زیادہ ہوگا۔ ادھر صحابہ کے دل میں خیال آیا کہ وہ ایسی عبادت کرتے تھے، ہماری عمریں تو کم ہیں، تو ہم عبادت زیادہ کیسے کر سکیں گے۔ حضور کے دل میں، صحابہ کے دل میں، دونوں کے دل میں جب یہ خیال پیدا ہوا، تو رب نے اس وقت لیلۃ القدر والی سورت نازل فرما کر ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، محبوب آپ اور آپ کی امت غمگین نہ ہو، وہ اگلی امتوں کا بندہ جو 1000 مہینے تک راتوں کو جاگ کر، دن کو روزہ رکھ کر کے، جہاد کر کے جو درجہ پا چکا، آپ کو اور آپ کی امت کو ہم ایک رات ایسی دیتے ہیں کہ اس رات میں اگر اخلاص و ایمان کے ساتھ اس نے عبادت کی تو ہم اس کو 1000 مہینوں سے زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو وہ لیلۃ القدر آج ہمارے درمیان جلوہ گر ہیں، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور اس میں خاص طور پر اپنے مرحوموں کی بخشش مانگے اللہ کی بارگاہ میں، یہ بہت اہم چیز ہے۔ اور خاص طور پر اب میں تو دیکھتا ہوں لوگوں کو، میں کوئی بڑا ولی نہیں، گنہگار شخص ہوں، لیکن میں اپنی سوچ کے مطابق لوگوں کو دیکھتا ہوں کیسی ہمہ ہمی میں، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، کوئی کیا ہو رہا ہے، تو کوئی کیا ہو رہا ہے، کوئی پلٹ کر کے مرحوموں کی طرف نظر کرنے کو تیار نہیں۔ کل تک تو وہ پوزیشن تھی کہ جمعہ کے دن لوگ اپنے والدین کی قبروں پر جاتے تھے، اب لوگ بہت بیزی ہو گئے، تو کیا خیال ہے ہمارے بعد والے ہم سے زیادہ بیزی نہیں ہو جائیں گے؟ تو صرف دنیا ہی میں رہنا ہے ہمیں، اس لیے آج خود جاؤ قبرستانوں میں، قبروں پر جاؤ، اپنی اولاد کو لے جانا سیکھو، ہر جمعہ کو جاؤ، ہر جمعہ کو نماز فجر کے بعد اپنے والدین کی قبر پر جانا سب سے افضل اور مستحب ہے۔ وقت جایا کرو، اہتمام کرو، اور ان کے لیے مغفرت طلب کرو۔ اب ان کے ساتھ ہم بھلا سلوک اور کیا کر سکتے ہیں؟ یہی ہے کہ ان کو ایصال ثواب کریں، تو زیادہ سے زیادہ آج کی رات مرحوموں کی مغفرت چاہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ جل مجدہ الکریم مجھے، آپ کو، سب کو آج کی رات زیادہ سے زیادہ طاعات اور عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔